السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ الحمدللہ سورۃ المؤمنون مکمل ہو گیا، اس کا ترجمہ، اس کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیریں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کر دی گئی۔ اب یہاں سے الحمدللہ سورۃ النور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ النور یہ قرآن کریم کے اندر بہت ہی اہم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت سارے احکام، ایسے احکام جو مسلمانوں کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے، اللہ نے ان احکام کو اس سورت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ جو سورۃ النور ہے، اس کا آرڈر قرآن کریم کے اندر سورہ نمبر 24 ہے، اور یہ پوری کی پوری سورت مدینے کے اندر نازل ہوئی، یعنی مدنی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ یہ مکی سورت نہیں ہے بلکہ مدنی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورت کریمہ کا نزول غزوہ بنو المصطلق جو سن 6 ہجری میں ہوا، اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ اگر اس کو ہم تاریخی تسلسل سے دیکھیں تو غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے بعد غزوہ بنو المصطلق ہوا، اور اس کے بعد یہ سورت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس سورت کریمہ کو نازل کرنے کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں، جس میں سے کچھ فیکٹرز مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ سورت کریمہ غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ خندق کے بعد کا جو موقع ہے وہ موقع ہے جب اسلام سیاسی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے اور عسکری اعتبار سے بالکل مضبوط ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد یہ اعلان فرما دیا کہ اب اس کے بعد مشرکین ہمارے اوپر کبھی بھی جنگ کرنے کے لیے یا ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ آور ہونے کے لیے کبھی نہیں آئیں گے، اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ سامعین کرام، دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جب غزوہ بنو المصطلق ہوا تو اس میں منافقین کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور اس میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جس کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری سورت کریمہ نازل فرمائی۔ تیسرا فیکٹر یہ ہوا کہ جب مسلمان غزوہ بنو المصطلق سے واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی مقرب بندی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے بدکاری کا الزام لگا دیا، جس کو واقعہ افک کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے الزام لگایا تو اس کا اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ بہت سارے سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ گئے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں انہوں نے بھی زبان کھول دی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ پوری کی پوری صورت نازل فرمائی۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر الزام لگا، جس کو واقعہ افک کے نام سے ہم جانتے ہیں، تو منافقین نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور ماحول کو بہت زیادہ خراب کرنے کی کوشش کی۔ 1 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی۔ 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مسموم اور زہریلی فضا میں سانس لیتے رہے، اور انتہائی کرب اور تکلیف میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری سورت کریمہ نازل فرمائی، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت اور ان کی پاکیزگی کو بھی بیان کیا، اور مومنوں اور مسلمانوں کے لیے کچھ خاص احکام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہم نے نازل فرمائی، یہ ایک سورت جسے ہم نے نازل کیا۔ کیا مطلب اس کا یہ نہیں کہ دوسری سورت نازل نہیں فرمائی اللہ نے۔ یہ ایک سورت بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ بڑی اہم ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے، اس کے احکام کو بہت ہی غور سے اور گہرائی سے پڑھا جائے، اس کو سنا جائے، سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اور اس صورت کے اندر ہم اپنے احکام کو بیان کر رہے ہیں، امر کو بیان کر رہے ہیں، نہی کو بیان کر رہے ہیں۔
کیا حد ہے، کیا انصاف ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، ہم ان تمام چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ امام مجاہد اور امام قتادہ دونوں فرماتے ہیں وَفَرَضْنَاهَا کی تفسیر میں سورۃ انزلناها ہم نے یہ ایک سورت نازل فرمائی، وَفَرَضْنَاهَا اور اس سورت کے اندر ہم نے احکام نازل فرمائے۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام مجاہد سے اور امام قتادہ سے دونوں نے روایت کیا کہ وہ فرضناہ کا مطلب ہے کہ ہم نے اس میں حلال باتوں کو بیان کیا کہ کیا حلال ہے مسلمانوں کے اوپر، حرام کو بیان کیا کہ مسلمانوں کے اوپر کیا حرام ہے، امر کو بیان کیا کہ مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا ہے، نہیں کو بیان کیا گیا کہ ہم نے مسلمانوں کو کن چیزوں سے روکا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4745 سے پہلے بیان کیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا وہ فرضناہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سورت کریمہ کی جو احکام ہے ہم نے جن مسلمانوں کے اوپر نازل کیا ہے، جن کے سامنے نازل ہو رہا ہے ان کے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور ان کے بعد جو مسلمان آئیں گے ان کے اوپر بھی اس سورت کریمہ کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات، اور ہم نے اس سورت کریمہ میں واضح آیتیں نازل کی ہے، یعنی ایسی باتیں ہیں جو بالکل کلیئر ہے، جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ذہن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کلیئر باتیں ہیں جس کو ہم نے اس میں بیان کی ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سامعین کرام، اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان، پہلے تو اللہ نے تمہیدی طور پر بات بیان کی تاکہ لوگوں کا ذہن اس صورت کریمہ کے اوپر بالکل مرکوز ہو جائے۔ اس صورت کریمہ کے اندر جو باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کو بہت ہی غور سے، گہرائی سے اور دھیان سے پڑھے یا سنے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، بس بدکاری کرنے والی عورتیں اور بدکاری کرنے والا مرد اگر ان کے اوپر بدکاری ثابت ہو جائے، بدکاری کرنے والی عورتیں یا بدکاری کرنے والے مرد اگر ان کے اوپر بدکاری ثابت ہو جائے تب اللہ نے فرمایا تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ کتنے کوڑے مارو؟ 100 کوڑے مارو۔ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہاں پر جو ہے مختصر بیان ہوا ہے، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن کریم میں فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر نازل فرماتا ہے اسی کو وہ بولتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زناکاری کرنے والے مرد اور زناکاری کرنے والی عورتیں اگر ان کے اوپر زناکاری ثابت ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ لیکن اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے جس کو بہت غور سے سمجھنا چاہیے۔ اس کی تفصیل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت زناکاری کرتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ زناکاری کرنے والے مرد یا زناکاری کرنے والی جو عورتیں ہیں یہ کنوارے ہوں، شادی شدہ نہیں ہو، کنوارے ہوں۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ محسن جو ہے صاد سے، سین سے نہیں، محسن کہتے ہیں ایسے مرد کو یا ایسی عورت کو جس نے نکاح صحیح کیا ہو اور نکاح صحیح میں اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے مباشرت اور مجامعت کیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محسن۔ یہ دوسری صورت ہے۔ یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ زناکاری کرنے والا مرد یا عورت جو ہے وہ کنوارا ہو، غیر شادی شدہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ نکاح کیا ہو، صحیح شادی شدہ ہو، اپنی بیوی سے مجامعت کر چکا ہو۔ تو ایسی صورت میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر زناکاری کرنے والا مرد یا عورت اگر کنوارا ہو، غیر شادی شدہ ہو اور وہ زناکاری کر لے تو اس کی سزا جیسا کہ آیت کریمہ میں بتلایا گیا کہ 100 کوڑے ہیں، اور اس کے علاوہ 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کیا جائے گا، تڑی پار۔ 1 سال کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تڑی پار کیا جائے گا۔ جس شہر میں اس شہر سے اس کو دور کیا جائے گا۔ کتنے سال کے لیے؟ 1 سال کے لیے اس کو دور کیا جائے گا۔ اس کے لیے زناکاری کرنے والے مرد اور زناکاری کرنے والی عورت اگر کنوارے ہو تب۔ لیکن زناکاری کرنے والا مرد اور زناکاری کرنے والی عورت اگر کنوارا نہ ہو، شادی شدہ ہو، نکاح صحیح ہو اور اس میں مباشرت اور مجامعت اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے کیا ہو، اور اگر وہ زناکاری کرے، بدکاری کرے، تو اس کی سزا جو ہے وہ پتھر مار کر کے رجم کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، صحیح البخاری کتاب الشروط حدیث نمبر 2724 اور 2725، اسی طرح سے صحیح البخاری حدیث نمبر 2314، 2315 اور صحیح مسلم کتاب الحدود حدیث ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اور سیدنا زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان دونوں نے دو اعرابیوں کے بارے میں بتایا. دو اعرابی مطلب دو دیہاتیوں کے بارے میں جو دونوں کے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ایک اس میں سے ان دونوں دیہاتیوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری کرتا تھا, میرا بیٹا اس کے گھر پہ مزدوری کر. دونوں میں سے ایک نے کہا, دو آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرانے کے لیے. دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا بیٹا اس آدمی کے گھر پہ مزدوری کرتا تھا اور میرا بیٹا اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا, تو فدیے میں نے اس کو 100 بکری اور ایک باندی یعنی ایک لونڈی فدیے میں دے دیا. لیکن جب ہم نے علماء کرام سے اس کے بارے میں پوچھا تو علماء کرام نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. قرآن و حدیث کا جو فیصلہ ہے وہ یہ کہ تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا پڑے گا اور جو اس کی بیوی ہے اس کو رجم کرنا پڑے گا. سامعین کرام, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تم لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا, اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. اور اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ 100 بکری اور ایک لونڈی جو تم نے اس کو دیا ہے واپس لو, تم کو واپس ملے گا. یہ نہیں ہے, فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے اس کو تڑی پار کرنا پڑے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے جو وہاں پر تھے جن کا نام انیس تھا, جو قبیلہ بنو اسلم کے تھے, کہا کہ انیس تم اس کے گھر کے پاس جاؤ, اس کے گاؤں میں جاؤ, اس کی بیوی کے پاس جاؤ اور اس کی بیوی سے پوچھو کہ کیا اس نے زنا کیا ہے, اور اگر وہ ایکسیپٹ کر لے, اعتراف کر لے, کنفیس کر لے تو پھر اس کو رجم کر دینا, یعنی پتھر سے مار کر کے اس کو کمپلیٹ ختم کر دینا. یہ حدیث آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حکم ہے یہ مختصر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل جو فرمائی ہے وہ اللہ کے حکم سے فرمائی ہے. اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بدکاری کرنے والا مرد یا عورت اگر کنوارا ہو تو اس کو 100 درے لگیں گے, 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا پڑے گا. اور اگر شادی شدہ ہو اور اس نے زناکاری کر لی ہو تو اس کی سزا شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ہے کہ اس کو پتھر مار کر کے رجم کر دینا ہوگا. اس کی ایک اور دلیل ہے جس کو امام مالک نے اپنی کتاب المؤطا کتاب الحدود باب ما جاء فی الرجم حدیث نمبر 1583 پہ روایت کیا, اور اسی حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتاب الحدود کے اندر تفصیل سے روایت کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احکام نازل فرمائے, کتاب اللہ نازل کی, اور اس میں ہم لوگوں نے رجم کی آیت کو پڑھا اور یاد رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کے یعنی اگر کوئی شادی شدہ مرد یا کوئی شادی شدہ عورت زناکاری کر لیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتھر سے رجم کرتے تھے اور ہم لوگوں نے بھی رجم کیا. مجھے ڈر ہے کہ ایک لمبی مدت جب گزر جائے گی تو کچھ لوگ کہیں گے کہ قرآن میں تو یہ آیت ہے, یہ نہیں. ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی, رجم کا کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے. رجم کا ذکر کہاں پر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں تو کہا, اور اس کو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, کتاب اللہ میں ہم نے رجم کی آیت پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رجم کی آیت اگرچہ قرآن میں نہیں ہے لیکن جو نبی نے فرمایا ہے وہ اللہ کا حکم ہے, وہ اللہ کا حکم ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ لمبا زمانہ کمپلیٹ ہونے کے بعد کچھ لوگ کہیں گے کہ کتاب اللہ میں تو رجم کی آیت ہی نہیں ہے, لہٰذا ایسا کہہ کر کے وہ ایک ایسی چیز کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی جو شادی شدہ ہو اور وہ زناکاری کر لے, بدکاری کر لے, اور پھر بدکاری اس پر ثابت ہو جائے, ثابت کیسے ہوگا؟ حمل واضح ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ جو حمل ہے فلاں آدمی کا نہیں, اس کے شوہر کا نہیں ہے, کسی دوسرے کا ہے. یا پھر وہ عورت خود اعتراف کر لے تو اگر ثابت ہو جائے تو اس عورت کے لیے حق ہے یا اس مرد کے لیے حق ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے. تو سامعین کرام, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہے اور جس کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے اس سے کچھ باتیں ثابت ہوتی ہے. پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ رجم کی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ بالکل کتاب اللہ کی طرح سے ایسے پیرلل ہے, دونوں کو مانا جائے گا اور ایک ساتھ مانا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ کو قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل ہی دیا گیا,
یعنی جو بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا پلڑا قرآن کے بالکل برابر ہے، بلکہ قرآن کی کسی بھی بات کو اس وقت ہی مانا جائے گا معنی کے اعتبار سے جب وہ حدیث کے مطابق ہو۔ قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئے، کسی نے کوئی معنی بیان کر دیا، اگر وہ معنی حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، معنی وہی مانا جائے گا ثابت جو حدیث سے ثابت ہو۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر بدکاری کریں تو ان کی کیا سزا ہے، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت اگر وہ بدکاری کرے تو ان کی کیا سزا ہے۔ ابھی اس کی اور بھی تفصیل ہے جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔